اس کو وہ چیز نہیں سیکھنے کی ضرورت جو آپ اس کو اس وقت سکھا رہے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ شاید کبھی کام آ جائے. وائی ویسٹ بچوں کا ٹائم، شاید کبھی کام آئے. وہ جب شاید ہوگی تو وہ سیکھ لیں گے اس وقت. تو پرائرٹائز کریں حالات کے مطابق، ماحول کے مطابق. کچھ چیزیں جو لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو ہر صورت میں آنی چاہیے. جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ ایک لڑکی کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. ایک جب وہ بیٹی ہوتی، وہ اس کا سارا گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے، لرننگ پیریڈ ہوتا ہے، دین دنیا دونوں سیکھ رہی ہوتی. دوسرے جب وہ بیوی بنتی تو اس کو بیوی بننا آنا چاہیے، گھر بسانے کی ایج، اس میں پھر ماں باپ کی انٹرفیئرنس بہت کم. تیسری جب وہ ماں بنتی تو ماں بننے کی تربیت اس کو ہونی چاہیے کہ بچوں کو تربیت کیسے کرنی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ شادی سے پہلے آپ اس کو 1 ڈگری کرا رہے، دوسری کرا رہے، تیسری کرا رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے بیوی تو بننا ہے نا، اس نے ماں تو بننا ہے نا. وہ کدھر ہے تربیت؟ وہ کب سکھائی جائے گی؟ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے 3-4 ہوتے ہیں کسی کے، 5-6 ہوتے ہیں، تو بڑا بچہ چھوٹے بچوں کو پال کے وہ ماں بننا سیکھ جاتا ہے یا باپ بننا سیکھ جاتا ہے. لیکن جہاں بچے ہی 1 کہ 2 ہیں، وہاں کیا سیکھیں گے؟ کیونکہ ہم اس سے زیادہ تو بچے چاہتے ہی نہیں. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ جب 1 پلتے ہیں یا 2 پلتے ہیں تو ان کو بہت سے لوگوں میں رہنا بھی نہیں آتا، ذمہ داری اٹھانی بھی نہیں آتی، اور انسانوں کی ذمہ داری اٹھانی نہیں آتی. تو ایسی صورت میں جو لائف سکلز ہیں، سوشل سکلز ہیں، ان کے سیکھنے کا اہتمام ضروری ہے. صرف ہر وقت دوسروں پر بد اعتمادی نہ کرے کہ بچے کسی کے گھر جائیں گے تو بگڑ ہی جائیں گے، کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خراب ہی ہو جائیں گے. نہیں، اعتماد کریں لیکن ان کو انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا سکھائیں. وہاں بھی اگر غلطی کریں تو ان کی اصلاح کریں. تو بہرحال انعام کیا فائدہ دے گا؟ بچے کے اچھے رویے کو پختہ کرے گا. جیسے تعریف فائدہ دیتی ہے، ایسے انعام بھی فائدہ دیتا ہے. پھر اسی طرح انعام کے لیے ایسی چیز کا انتخاب کریں جس کی بچے کو بہت طلب ہو. یہ ہر ماں کو پتا ہوتا ہے نا بچہ کیا چاہتا ہے. آج کل کے بچے تو گیجٹس چاہتے ہیں. اسی طرح بعض بچوں کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، باہر جانے کا ہوتا ہے، بعض کو کسی اور چیز کا ہوتا ہے. ہر بچے کا مزاج فرق ہے. تو دیکھیے کہ اس کی ویکنس کیا ہے، اس کو کس چیز کا شوق ہے، اس کو انعام بنا دیجیے، اس کو اس چیز سے ریوارڈ کیجیے، اور دیجیے اس وقت جب وہ اس کا حقدار ہو، اس سے پہلے نہیں، ورنہ وہ کام نہیں کرے گا. پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ اس کے لیے ایک پارٹی کریں اور وہ دن اس کو زندگی میں یاد رہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا تھا، میں 6.5 سال کی تھی، بہت چھوٹی تھی. کون سے کپڑے پہنے تھے، کتنے لوگ گھر میں آئے تھے، کیا پکا تھا، اور ڈرنک میں کیا سرو ہوا تھا، کیا کیا کھیل ہم نے کھیلے تھے. ایک چیز مجھے یاد ہے کیونکہ وہ میری زندگی کا بہت ہی ایک شاندار دن تھا. اور وہ اس وجہ سے تھا قرآن کی ایک محبت بھی پیدا ہو کہ تم نے قرآن ختم کیا، اس لیے یہ تمہارے اعزاز میں پارٹی ہے یہ. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں نے ترجمہ تفسیر سے ختم کیا، وہ بھی مجھے یہ تک یاد ہے میں نے کیا سوٹ پہنا تھا، کون سی جیولری پہنی تھی، کون آیا تھا، میں کیا کر رہی تھی، A to Z پورا دن یاد ہے. یہ انعام کی ایک شکل تھی. ایک شکل کیا ہے کہ بچے نے کچھ کیا ہے اور آپ ایک ڈبہ بند لا کے اس کو پکڑا دیتے، یہ تمہارا انعام ہے. وہ کھولتا ہے، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اعزاز میں ایک دن دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے کس فعل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور پھر سارے رشتہ دار آتے ہیں اور پھر وہ سارے پیار کرتے ہیں، پھر بچے کو، یعنی وہ اس دن کا ہیرو ہوتا ہے نا. یہ انعام کی ایک شکل ہے. پھر اسی طرح کسی پارک میں لے جانا، مثلا اگر آپ افورڈ کر سکتے تو عمرہ کرانا، جیسے بچے نے حفظ کر لیا ہے یا کوئی اور اس طرح. آپ سب عمرے پہ تو ویسے بھی جاتے ہیں، آپ اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمرہ اس بچے کے فلاں کام کے کرنے پر ہے. اور یہ صرف چھوٹے ہوتے نہیں، بڑے بھی ہو جائے نا، بچے بڑے بھی ہو جائے تو بھی، شادی بھی ہو جائے تو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم دونوں کے لیے فلاں چیز کا انعام ہے، یہ چیز تم نے اچیو کر لی، وہ مقام لے لیا، ایسا ہوا ویسا جو بھی.
یعنی وہ چیزیں ہم عام طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پکنک پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ بھی ہمارے گھر آ رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو کسی خاص چیز سے منسوب نہیں کرتے. تو اگر آپ وہ بچوں کو ریوارڈ دینے کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس سے اس کے اندر بہت حوصلہ اور ہمت اور ایک اعتماد آئے گا. بعض اوقات بچوں کی پسند کا کھانا بنا کے, آج تم نے یہ کیا تو اس لیے آج ہم نے یہ کھانا بنایا. بعض بچوں کو شاپنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے, کچھ خریدنا نہیں, صرف چیزیں دیکھنا ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بہت چھوٹے ہوتے تھے نا, تو ہمارے کچھ رشتے دار جیسے گاؤں وغیرہ میں دور رہتے تھے, تو وہ شادی کی شاپنگ کرنے آتے تھے, تو ہمارے گھر آ کے رہتے, دوپہر کا کھانا کھاتے, پھر بازار جاتے, پھر واپس آتے. تو میں بہت خوش ہوتی تھی جب وہ آتے تھے. ایک تو اچھا کھانا پکتا تھا, دوسرے یہ کہ انہوں نے جب بازار جانا تھا تو میں ان کے ساتھ چمٹ جاتی کہ میں نے دیکھنا. اچھا میں صرف جا کے دیکھتی تھی کہ یہ کیا خریدتے, کہ مجھے بہت ہی مزہ آتا تھا جب دکاندار کپڑے یوں پھیلا رہے ہوتے تھے نا, وہ سین مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, جو پھیلائے جا رہے. اور میں نے کچھ نہیں خریدنا ہوتا تھا, میں صرف جا کے بیٹھنا ہوتا تھا ساتھ دیکھنے کے لیے. ہر ایک کی اپنی اپنی. تو آپ دیکھا کیجیے کہ بچوں کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے, کس چیز سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کی بہن جا رہی ہے شاپنگ کرنے, خالہ جا رہی, ماموں جا رہے ہیں, جانے دیجیے بچوں کو, کوئی حرج نہیں. بس ان کو سمجھا دیجیے کہ یہ لمٹس ہیں, یہ ان کو نہیں کہنا, یہ نہیں کرنا, لیکن یہ ریوارڈ کے طور پر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رویے پختہ ہوتے ہیں. پھر تم پچھلی دفعہ گئے تھے نا, تو تم نے ان کا سامان اٹھا کے رکھا تھا, تم نے ایسا ان کی ہیلپ کی تھی, یوں مدد کی تھی, یہ کام کیا تھا, یہ تمہارا ریوارڈ ہے. کبھی پیسوں کی شکل میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن برائب نہیں کرنا. اچھا یہ لے لو تو یہ کراؤ, نو, کر لیا تو اچھا یہ تمہارے لیے آنر ہے. پھر کبھی کبھی اچانک انعام دینا, جس کا بچے کو پتہ نہیں, سرپرائز جس کو ہم کہتے ہیں, سرپرائز دینا, کہ بچہ اپنی وارڈروب کھولے تو اس کی پسند کا سویٹر لٹکا ہوا, تو وہ دیکھ کے خوش ہو جائے. اچھا, لیکن ان سب کاموں کے کرنے کے لیے آپ کو بچے کے نیچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے, اس کو پسند کیا ہے. مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ بچے کے نمبر بہت اچھے آئیں, لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنے اچھے لائے. مثلا آپ اس کو اگر چھوٹتے ہی A گریڈ کا آپ اسے ٹارگٹ دیتے تو وہ نہیں کر سکے گا. وہ اگر C پہ ہے تو آپ اس کو B کا دے دیں, چلو B لے آؤ. جب B پہ آ جائے تو پھر A پہ لے جائیں, گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں, اکٹھے نہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں انعام نہیں دینا, ایک حد پہ آ کر روک دینا ہے اس کو بھی, کہ اللہ کے لیے بھی کچھ کرے, صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. کیونکہ اس طرح ہم اس کی لالچ نہ کہیں بڑھا دیں کہ ہر چیز پہ کچھ ملنا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی بہت اچھا بھی کرے تو آپ کہیں کہ دیکھو تم نے فلاں کی مدد کی نا. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں رمضان میں ہر روزے کا ہمیں انعام دیتے تھے, دیتے پھر جمع کرواتے تھے. پھر جب عید کا دن آتا تو اس سے پہلے عیدی دیتے. وہ کہتے تھے رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے کہ اچھا یہ اب اس میں سے اتنا صدقہ کرو. پہلے انعام دے دیتے, پھر اس میں سے ہم سے صدقہ کرواتے, یہ اس کو اتنا دے دو, اس کو اتنا, اس کو اتنا. کیونکہ بچوں کو صرف لینا نہ آئے, ان کو دینا بھی آئے. یہ بھی بہت ضروری. صرف اس چیز کی لالچ نہ ہو, اچھا یہ کریں گے تو یہ مل جائے گا, یہ کریں گے تو یہ مل جائے گا. ہر وقت صرف لینا لینا لینا, دینا بھی سکھائیں. آج میرا بچہ جا رہا تھا تو میں نے اس کو کھجور دی. میں نے کہا کہ یہ تم ساتھ رکھو اور تم کسی کو بھی دینا. وہ کہتا نہیں میرے پاس جگہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں جگہ بنے گی, تم اس کو رکھو. نہیں میرا بیگ بہت بھاری ہو گیا. میں نے کہا نہیں رکھو. میں نے کہا دیکھو آدھی کھجور سے بھی انسان دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے. دیکھو یہ تو اچھی بلی کھجوریں ہیں, اور یہ جب تم دو گے تو تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. جب میں نے اسے کہا نا کہ آدھی کھجور دے کر بھی انسان آگ سے بچ سکتا ہے, تو یہ بات اس کے دل کو لگ گئی. تو اس نے پکڑ لیا مجھ سے پیکٹ اور بیگ میں ڈال دیا کہ اچھا میں دوں گا. اچھا میں نے نہیں کہا کہ کس کو دینا ہے, میں نے کہا یہ تمہاری چوائس ہے. کچھ چیزیں تو میں نے دی, یہ فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کو, یہ فلاں کو, نام لگائے, ٹیگ لگائے, سب کچھ. لیکن ایک میں نے اس کو اس کی چوائس پہ چھوڑا, یہ تم سلیکٹ کرو گی. کیونکہ اس سے بچوں کو ڈیسیژن لینا آتا ہے کہ وہ بھی تو سوچے کہ کہاں کیا کرنا ہے.
ہر وقت ماں باپ اسپون فیڈنگ نہ کریں، ہر وقت پیچھے پیچھے انسٹرکشن دیتے اچھا اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر، وہ خود دماغ ہی نہیں استعمال کرتے. تو اس میں یہ ہے کہ اب جب وہ دے گا پھر میں پوچھوں گی کہ اچھا تم نے کہاں دیا، کیا سوچ کے دیا. تو یہ ضروری ہے کہ جہاں انعام دینا رویے کو پختہ کرے گا وہاں انعام روک لینا اور روک کے ریورس گیئر لگانا کہ پیچھے چلو اب دو. تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کے اندر سے لالچ نکلے گی. اسی طرح جب آپ نے ایک عادت پختہ کرنی ہے اور انعام دیتے رہیں تو جب وہ عادت پکی ہو جائے تو پھر اس سے ہٹا کے کسی اور چیز پر لے آئیں. مثلاً آپ کا بچہ گھر آ کر جیسے وہ بتا رہی تھی نا کہ جوتا اب جگہ پہ نہیں رکھتا تھا تو پھر اس نے رکھنا شروع کر دیا. اب جیسے یونیفارم نہیں چینج کرتے بعض بچے گھر آ کر، اب آپ نے ان کا یونیفارم چینج کرنے کی عادت کو ڈیولپ کیا جب ہو گئی پھر اب آپ اس سے شفٹ کر دیں، پھر ایک اور چیز پر لے آئیں کہ پہلی چیز ہوم ورک کرنا یا کوئی اور جو بھی آپ عادت پختہ کرنا چاہیں. لیکن انعام دینا بند کیا، تعریف کرنا بند نہیں کرنا، توجہ دینا بند نہیں کرنا. پھر ایک یہ چیز بھی کہ انعام محبت کے ساتھ دیں، پیار کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہ بس کوئی قیمتی چیز اچھا بھائی یہ رکھ لو تم، نہیں. وہ جو محبت ہے وہ زیادہ قیمتی ہے چیز سے، وہ توجہ زیادہ قیمتی ہے. جب بھی دیں گلے لگا کر، ماتھا چوم کے، پیار کر کے، یہ لو میرے بچے. تو چھوٹی سی چیز بھی ہوگی تو اس کو وہ پیار یاد رہے گا. پھر اسی طرح وعدوں پہ قائم رہیں، یہ بہت ضروری. بچے ساری زندگی تانا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں موقع پہ وعدہ کیا تھا اور آج تک نہیں پورا کیا. ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتے. تو جب بچوں سے وعدہ کریں لکھ لیں کہ میں نے اس کو یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. اسی طرح بعض اوقات ان کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کھیل کھیلیں. مثلا انہوں نے کہا کہ اچھا تم آنکھ بند کرو، جب آنکھ کھولے تو آپ اس کے سامنے اس کی پسند کی چیز رکھ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ اچھا اب تمہارے لیے ایک چیز ہے، بنا بتاؤ اس ہاتھ میں کس ہاتھ میں. مثلا وہ کہے گا اس میں، او یس نکل آئی چیز، اچھا یہ چیز تھی. اب اس سے آپ دیکھیں اس کی ایکسائٹمنٹ کتنی بڑھے گی. لیکن یہ ہے کیا؟ دراصل توجہ دینے کا ایک طریقہ ہے یا اس کی اٹینشن لینے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح انعام صرف کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی قیمتی چیزیں یا کوئی مرضی پسند کی چیزیں ہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کچھ سیریس ایشوز بھی ہونے چاہیے. مثلا بعض اوقات ان کو ریڈنگ کی اتنی عادت نہیں، لیکن ان کو کوئی انٹرسٹنگ سی کتاب لا کے دیں، اگرچہ وہ اتنے خوش نہیں بھی ہوں گے، لیکن جب وہ انعام کے طور پہ ملی ہوگی چیز تو شاید اس کو پڑھ بھی لیں. پھر اسی طرح بچوں کو جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا سارا دھیان اس پہ نہ ہو کہ یہ ملے گا یہ ملے گا، یا ہمیں شاباش ملے گی یا تعریف ملے گی، اور وہ ہر کام کرتے ہوئے پھر دیکھیں اچھا تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں، پھر کریں، پھر دیکھیں اچھا. یہ اس کی عادت نہیں پڑے ان کو. اس کام کی اہمیت ان کے اندر واضح کریں، اجاگر کریں کہ جو تم کر رہے ہو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت اچھا ہے. یعنی تم اچھے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، کام بہت اچھا ہے. سمجھ رہے؟ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. کیونکہ اگر ہم صرف یہ کہیں گے نا تم بہت اچھے ہو، تم بہت ذہین ہو، تم بہت سمجھدار ہو، تم بہت عقل مند ہو، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو اس نے کیا ہے نا یہ چیز تو بہت ہی زبردست ہے، یہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں. تو پرسن کی نہیں ورک کی پریز ہوگی، ورک میں کوالٹی بہتر آئے گی. پھر یہ ہے کہ امیدیں معقول ہوں، غیر معقول نہ ہوں. پھر آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کو چارٹ بنا کے دیں کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، ان کے ٹارگٹ سیٹ کریں، ان کے سامنے گول رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو اگر بھولنے کی عادت ہے تو یاد کرانے کے طریقے رکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے مثلا الارم لگاؤ، لکھ کے رکھو تاکہ عادات پختہ ہوں. تو بیسیکلی جو اس ہفتے میں کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ عادات پختہ کرنا، تعریف کے ذریعے، انعام کے ذریعے، ریوارڈ کے ذریعے اور مختلف دیگر حربوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.